بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 242 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے قربانی کے جانوروں میں عیوب کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم اس حوالے سے پڑھیں گے کہ قربانی کے جانور میں عیب پیدا ہو جائے، اگرچہ اس کی کتاب میں ابھی وہ بحث نہیں آئی، لیکن موطا امام محمد کی اس دوسری حدیث میں جو ہم نے اس پہلے باب کتاب الضحایا کے پہلے باب میں پڑھی، تو دوسری حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ مذکور ہوا ہے کہ آپ نقص والے جانور کی قربانی سے منع فرمایا کرتے تھے۔ نقص یا تو پیدائشی ہوگا یا پھر بعد میں کسی عارضی کی بنا پر پیدا ہو گیا ہوگا۔ پیدائشی نقص سے مراد یہاں یہ ہے کہ جانور میں ایسی خرابی ہو کہ جس کی وجہ سے اس کی قیمت اور اس کے گوشت پوست اور چربی میں کمی واقع ہو جائے۔ امام زرقانی نے شرح موطا امام مالک میں یہ فرمایا ہے کہ تمام فقہائے کرام نے ایسے جانور کی قربانی کے جواز پر اتفاق کیا ہے جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں۔ ایسے جانور کی قربانی پر تمام فقہائے کرام نے اتفاق کیا کہ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جانوروں میں نقص مکروہ جو ہے وہ والا ہے کہ جس سے جانور کو اذیت ہوتی ہو اور اس سے اس کی قیمت اور چربی میں کمی آتی ہو۔ البتہ پیدائشی وہ نقص کے جس سے قربانی جائز نہ ہو سکتی ہو، وہ کسی جانور کے کٹے ہوئے کان ہونا ہے، یعنی پیدائشی کان نہیں ہے، تو اب یہ ان چیزوں میں سے ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال امام اعظم امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رضی اللہ عنہما ایسے جانوروں کی قربانی جائز قرار دیتے ہیں جن کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو۔ یہی نظریہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بھی ہے، حضرت حماد ابن المسیب اور حضرت حسن رضی اللہ عنہم سے بھی یہی بات منقول ہے۔ اور امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر سینگ ٹوٹنے کے ساتھ خون نکل آیا تو جائز نہیں ہے، ورنہ جائز ہے۔ اور حضرت عطا اور امام مالک فرماتے ہیں کہ جب مکمل کان ضائع ہو جائے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر تھوڑا سا ضائع ہوا ہو تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا ان حضرات کے ہاں جائز ہے۔ انہوں نے دلیل جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے اس قول سے لی ہے کہ 4 جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہیں، ان کے علاوہ سارے جائز ہیں۔ حضرت برا بن عاصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک جو ہے وہ حضرت عبید بن فیروز روایت کرتے ہیں کہ میں نے برا سے پوچھا کہ سینگ اور دم میں نقص کو اچھا نہیں سمجھتا، تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو اپنی ذات کے لیے جسے چاہے مکروہ سمجھ، مگر لوگوں کو ایسی تنبیہ کرنے سے بچو، کیونکہ مقصود گوشت کا اچھا ہونا ہے اور اس میں یہ نقص کوئی اثر نہیں رکھتا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک سینگ مکمل طور پر ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی جائز ہے، بشرطے کہ اس کی جڑ باقی ہو اور جو ہے وہ دماغ سے متصل ہوتی ہے وہ باقی ہو۔ اگر وہ حصہ بھی ضائع ہو گیا تو پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کا عبید بن فیروز کو اس جو یہ ارشاد فرمائے تو اس سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ اچھا، اب اسی جو پہلا ہمارا باب گزرا ہے کتاب الضحایا کا، اس کی تیسری روایت میں چند باتیں قابل وضاحت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت نافع کو حکم دیا کہ وہ سینگوں والا جوان مینڈا خرید کر عیدگاہ میں ذبح کریں۔ وہ وہیں ذبح کرنے کے بعد آپ کے پاس اس جانور کو لے بھی آئے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے پھر حجامت بنوائی۔ پہلی بات یہ کہ عید کی نماز پڑھ کر عیدگاہ کے قریب قربانی کے جانور کو ذبح کرنا افضل ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا بھی یہی پیارا معمول تھا۔ اچھا، اس حوالے سے زرقانی نے یعنی شرح موطا امام مالک کے اندر یہ لکھا کہ عید کے دن عیدگاہ میں قربانی کے جانور کو ذبح کرنا نبی علیہ السلام کی اتباع میں ہے، اتباعا للمصطفیٰ کے الفاظ انہوں نے لکھے۔ اب صحیح میں یہ لکھا، یعنی امام زرقانی لکھتے ہیں کہ وفی صحیح عن ابن عمر
کہ صحیح میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کے جانوروں کو عیدگاہ میں ذبح اور نحر کرتے تھے، اور اس سے ثابت ہوتے ہیں کہ امام کا عیدگاہ میں قربانی کے جانور کو ذبح کرنا لوگوں کو بتانے کے لیے مستحب ہے۔ ان دونوں روایات میں اس بات پر دلالت ہے کہ مذکورہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قربانی جو ہے وہ قربانی دینے میں مینڈا ذبح کرنا یہ افضل ہے، اس قانون کے مطابق کہ وہ قانون کے جو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ یہ کہ نبی علیہ السلام صرف اسی عمل پر مواظبت اختیار فرماتے تھے کہ جو عمل افضل ہوتا تھا، تو اس لیے بھی یہ ایک اچھی بات ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کر لینے کے بعد حجامت بنوانا یہ افضل ہے، واجب تو نہیں ہے۔ ہاں، صرف ان لوگوں پر ایسا کرنا واجب ہے جو حج کا احرام باندھے ہوئے قربانی کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ خصی جانور کی قربانی یہ درست بلکہ افضل ہے، اور خصی ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ اسے نقص شمار کر کے اعتراض کرتے ہیں جو بیجا اور خلاف سنت ہے، کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت گزر چکی ہے جس میں خصی کی قربانی دینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، فقہاء کرام نے بھی اسے افضل قرار دیا ہے۔ اسی حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے 2 خصی بکرے جو ہے وہ ذبح فرمانا ثابت ہے، اور کیونکہ خصی کرنا دراصل ایسے عضو کو بیکار کرنا ہوتا ہے جو مستطاب نہیں ہوتا، اور اس کے نکارہ کرنے سے جانور کا گوشت پاکیزہ ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے اور جانور موٹا تازہ ہو جاتا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ خصی ہونے سے جو نقص بظاہر ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ گوشت پوش میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہی قول حسن، عطا، شعبی اور نخعی، امام مالک کا، امام شافعی کا، ابو ثور کا اور اصحاب رائے کا، اور ہم اس میں کسی کو مخالف نہیں پاتے۔ یعنی یہ چونکہ اب المغنی معاشر کبیر کے حوالے سے میں نے عرض کیا تو وہ پھر اصحاب رائے اور اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، باب کی 4تھی روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل مذکور ہوا کہ آپ جنین کی طرف سے قربانی نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اب جنین یہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ آج کے ہمارے سبق کی آخری بات بھی ہے کہ جنین کی طرف سے آپ قربانی نہیں کرتے تھے۔ اچھا، جنین وہ بچہ ہے جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہو۔ وجہ یہ ہے کہ قربانی یہ ایک عبادت ہے، اور اس کی ادائیگی جو ہے وہ اصلاً یا نیابتاً زندہ سے مستحق ہوتی ہے۔ وہ بچہ جو ابھی اپنی والدہ کے پیٹ میں ہے اس کے زندہ پیدا ہونے یا نہ ہونے کا یقین تو نہیں ہے نا ابھی، لہٰذا جس کی زندگی ہی مشکوک ہو تو اس کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی۔ یعنی کم از کم عبادت کا تعلق کسی زندہ سے ہونا چاہیے کہ یہ فلاں کی طرف سے اس کا وجود تو ہو، پہلے اس کا بھی وجود ہی نہیں ہوا، یعنی وہ وجود اگر پیٹ میں ہے بھی تو خارج میں جہاں حصی طور پہ اسے دیکھا جا سکے تو وہاں تو اس کا وجود نہیں ہے، تو لہٰذا جس کی زندگی مشکوک ہو اس کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ہی اپنا مسئلہ قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے قول کی تائید وہ دیگر کتب احادیث میں بھی موجود ہے، چنانچہ مصنف عبد الرزاق میں عن نافع عن ابن عمر انه كان لا يضحي عن حبل ولكن كان يضحي عن ولده الصغار والكبار، یہ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حضرت نافع وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ حمل کی طرف سے قربانی نہیں دیا کرتے تھے، ہاں آپ پیدا ہو چکے چھوٹے بڑے بچے کی طرف سے قربانی دیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ وَيَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ كُلِّهِ کہ وہ اپنے تمام بچوں کا عقیقہ بھی آپ کیا کرتے تھے۔ تو اب اس روایت سے بھی بالکل واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جو پیدا ہو چکے بھلے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں تو ان کی طرف سے قربانی کرتے تھے اور عقیقہ بھی کرتے تھے، لیکن جو حاملہ یعنی عورت کے حمل میں ابھی بچہ ہے تو اس کی طرف سے آپ قربانی نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح بہقی شریف میں حضرت نافع سے یہ روایت موجود ہے کہ
عن نافع ان عبد اللہ بن عمر کان لا یضحی عما فی بطن المرأۃ، کہ حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس غیر مولود کی قربانی نہیں کیا کرتے تھے جو ابھی اپنی والدہ کے پیٹ میں ہو، یعنی جو ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا تو اس کی طرف سے آپ قربانی نہیں کرتے تھے۔ تو خیر یہ کئی ایک مسائل ہم نے ایک ایک کی روایت کے اعتبار سے سمجھے، تو آپ اس کو اچھی طرح نوٹ کریں، ان کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، اور بالخصوص جانوروں میں نقص کے اعتبار سے، چونکہ ہم نے کوئی عمومی اس پر کلام نہیں کیا، وہ اپنے مقام پر کیا جائے گا کہ کون کس طرح کا جانور ہو تو اس کی قربانی جائز ہے اور کس طرح کا جانور ہو تو اس کی جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے اس باب میں جو نقص کا ذکر ہوا تو اس کے ضمن میں جو گفتگو تھوڑی سی سینگوں کے حوالے سے کی گئی تو وہ قابل ذکر تھی، اسے آپ اس کا خلاصہ ضرور اپنے رجسٹر پہ لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جنین کی طرف سے قربانی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، باحوالہ گفتگو فرمائیں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ امام اعظم کے ہاں سینگ اگر جانور کی ٹوٹے ہوں تو کس حد تک قربانی کے جائز ناجائز ہونے کا مسئلہ ہوگا، وہ بھی تفصیل سے تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔